بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امی، میں اب آپ کا خرچہ نہیں پورا کر سکتا۔ آپ جانتی ہیں کہ کتنی مہنگائی ہے، اور پھر میری بیوی بھی امید سے ہے۔ آپ کو علم ہے کہ آج کل نارمل ڈیلیوری تو ہوتی ہی نہیں۔ مجھے اپنی بیوی کی ڈیلیوری کے لیے رقم جمع کرنی ہے، اور پھر بچہ پیدا ہو جانے کے بعد بھی 100 خرچے نکل آتے ہیں۔ میں آپ کا جتنا کر سکتا تھا کر دیا، اب میری طرف سے معذرت ہے۔ امی تو بھائی کے منہ سے یہ الفاظ سن کر ہکا بکا رہ گئیں۔ تم یہ کیا کہہ رہے ہو؟ جانتے ہو نا کہ ہم ماں بیٹی کا اس دنیا میں تمہارے سوا کوئی نہیں۔ تم نے ہم سے ہاتھ کھینچ لیا تو ہم کیا کریں گی؟ بھائی نے کندھے اچکا دیے تھے اور بولا، مجھے نہیں پتا کہ آپ کیا کریں گی، میں خود بہت مجبور ہوں۔ نہیں تو آپ جانتی ہیں کہ مجھے آپ کی کتنی پرواہ ہے۔ تمہیں اگر ماں کا خیال نہیں تو اپنی یتیم بہن کا ہی احساس کرو۔ تم ہمارے ساتھ یوں پیش نہ آؤ۔ امی کی باتیں سن کر بھابھی اپنے کمرے سے باہر آ گئیں۔ کہنے لگی، وقار، میں نے پہلے ہی کہا تھا ہم یہ گھر چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، کیونکہ اس گھر میں رہتے ہوئے آپ کی امی ہمیں سکون سے جینے نہیں دے گی۔ آپ نے صاف صاف اپنی مجبوری بیان کر دی، مگر مجال ہے جو ان کو آپ کا احساس ہوا ہو۔ الٹا آپ کی منتیں کرنے لگی ہے۔ وقار بھائی کہنے لگا، ہاں عظمیٰ، تم ٹھیک کہہ رہی ہو، ایسا کرو، اپنا سامان پیک کرو، ہم آج شام گھر سے نکل جائیں گے۔ امی اٹھ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ وہ بولی، نہیں نہیں وقار، ایسا مت کرنا۔ ٹھیک ہے، تم گھر میں خرچ نہیں دینا چاہتے تو نہ دو، مگر گھر سے مت جانا۔ میرے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ میرے گھر میں ایک مرد موجود ہے جس کے باعث میری بیٹی محفوظ رہے گی، کوئی میلی آنکھ نہیں ڈال سکے گا۔ بھائی کہنے لگا، امی دیکھ لیں، آپ کے پاس وقت ہے، سوچ لیں آپ اگر ہمیں اس گھر میں دیکھنا چاہتی ہیں یا نہیں۔ اتنا کہہ کر بھائی گھر سے نکل گئے۔ بھابھی بھی اپنے کمرے میں گھس گئی۔ میں امی کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ امی مجھے دیکھتے ہی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں اونچی آواز میں بولی، امی، ان دونوں میاں بیوی کو گھر سے نکال کر باہر پھینک دیں۔ یہ گھر آپ کے نام پر ہے، یہ دونوں میاں بیوی یہاں سے چلے جائیں گے تو ہم کرایہ دار رکھ لیں گے، ہمارا خرچ نکلتا جائے گا۔ تو پھر ہم نے ان کو کیا کرنا ہے؟ امی نے میرے لبوں پر ہاتھ رکھ دیا۔ وہ کہنے لگی، ندا، تمہیں میرے سر کی قسم ہے، خاموش ہو جاؤ۔ ایسی باتیں اپنے منہ سے مت نکالو، ویسے سر کی قسم کھانے سے قسم ہوتی نہیں۔ مجھے غصہ تو بہت آیا ہوا تھا، مگر امی کی وجہ سے چپ کر گئی۔ بھابھی کا بس نہیں چلتا تھا کہ وہ ہمیں اس گھر سے ہی نکلوا دے۔ ابو جب حیات تھے اس وقت بھی بھابھی نے گھر میں بہت لڑائی جھگڑے ڈالے تھے۔ بھائی ہر بار اپنی بیوی کے ساتھ ہو جاتا تھا۔ تب ابو کہتے تھے کہ میرے بعد تم لوگوں کا کیا ہوگا؟ یہ لوگ تم لوگوں کو اس گھر میں زیادہ برداشت نہیں کریں گے۔ میرے ابو بہت درویش قسم کے شخص تھے، انہیں پہلے ہی پتہ چل گیا تھا کہ ان کے بعد ہمارے ساتھ کیا سلوک ہوگا۔ ابو کے انتقال کو محض 1 سال ہی ہوا تھا کہ بھائی نے ہم سے آنکھیں پھیر لیں۔ انہوں نے امی کے علاج کے لیے پیسے دینا بند کر لیے تھے۔ امی بلڈ پریشر کی مریضہ تھیں، انہیں روز کی بنیاد پر گولی کھانے کی ضرورت پڑتی تھی، مگر جب بھائی نے پیسوں سے ہاتھ کھینچ لیا تو امی نے دوائی کھانا بھی چھوڑ دی۔ اس وجہ سے امی کی طبیعت اکثر خراب رہنے لگی تھی۔ ان کی حالت دیکھ کر میرا دل خون کے آنسو روتا تھا، مگر میں اپنی امی کے لیے کچھ بھی کرنے کے قابل نہیں تھی۔ پہلے آنکھیں ماتھے پر رکھ لی تھیں، اب وہ ہمارے کھانے پینے کے خرچ سے بھی دستبردار ہوئے تھے۔ صاف لفظوں میں کہوں تو وہ اپنا کچن علیحدہ کرنا چاہتے تھے، اپنی بیوہ ماں اور یتیم بہن سے، جن کا کمانے والا کوئی نہیں تھا۔ بھائی ہی ہمارا واحد سہارا تھا۔ امی بے حد پریشان تھیں۔ امی روئے چلی جا رہی تھیں۔ میں نے ان کو بار بار دلاسا دیا، مگر وہ مجھ سے بار بار یہی سوال کرتی کہ ہمارا کیا ہوگا، ہمارے کھانے پینے کا انتظام کہاں سے ہوگا۔ میں چپ ہو جاتی، کیونکہ امی کے سوالوں کے جواب میرے پاس نہیں تھے۔ شام تک ہم ماں بیٹی اپنی ہی پریشانی میں کھوئی رہیں۔ بھابھی اپنے کمرے سے باہر نکل آئی اور بڑے رعب سے بولی، آج کوئی کچن میں داخل ہوگا کہ کسی کی میت پڑی ہے یہاں پر، جس کا سوگ منایا جا رہا ہے۔ آپ کو پتہ بھی ہے کہ میں امید سے ہوں، 6واں مہینہ لگ چکا ہے۔ ان دنوں میں ویسے بھی عورت کو بہت بھوک لگتی ہے۔ تم دونوں ماں بیٹی کام چوری کر کے یہاں بیٹھی ہو،
کچن میں جاؤ، کچھ کھانے پینے کے لیے بناؤ، میرا جی گھبرا رہا ہے۔ امی نے بھابھی کی بات سنی تو جھٹ سے اٹھ کر بیٹھ گئی تھی۔ میں نے امی کا ہاتھ پکڑ کر روکنے کی کوشش کی اور بولی، بھابھی جب ہم نے کچھ کھانا ہی نہیں ہے تو پکانا کیا؟ ہمارے پاس نہ تو پیسے ہیں جس سے اپنے لیے سبزی خریدیں گی۔ آپ اپنے لیے اور اپنے شوہر کے لیے کھانا بنائیں اور کھائیں، ہمیں تنگ نہ کریں۔ بھابھی بولی، ندا تم تو بہت ہی بد زبان اور بد لحاظ ہو، اگلے گھر جا کر تم کیا کرو گی؟ مجھے تو لگتا ہے تم بہت جلد طلاق لے کر ہمارے سروں پر واپس آ کے بیٹھ جاؤ گے۔ میں بولی، پتہ نہیں بد لحاظ میں ہوں یا آپ کو اتنی بھی شرم حیا نہیں آئی؟ آپ نے کس طرح ایک ماں سے اس کا لخت جگر، اس کا بیٹا چھین لیا؟ اس وقت سے ڈریں جب اللہ آپ کی گود سے آپ کی اولاد چھین لے گا۔ میری چلتی زبان کو اچانک بھائی کے تھپڑ نے روک دیا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ بھائی گھر میں داخل ہو چکا ہے۔ اس نے جب میرے الفاظ سنے تو خود پہ قابو نہ رکھ پایا اور آتے ہی میرے منہ پر تھپڑ لگا دیا۔ میں کانپنے لگی تھی کیونکہ مجھ پر آج تک کسی نے ہاتھ نہیں اٹھایا تھا۔ میں بھاگ کر کمرے میں چلی گئی، میرے پیچھے امی بھی آ گئیں۔ وہ بہت غصے میں لگ رہی تھی، کہنے لگی، ندا تمہیں شرم آنی چاہیے، تم نے اس طرح کے الفاظ منہ سے کیوں نکالے؟ تم نے میرے پوتے کو بد دعا کیوں کی؟ تمہارا گلہ شکوہ تو بھابھی سے تھا، اس ننھی معصوم جان سے تو نہیں تھا جو ابھی دنیا میں آیا بھی نہیں ہے۔ تم اس کو بد دعائیں دینے لگ گئی۔ میں بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی۔ میں بھاگ کر امی کے گلے لگ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں بولی، مجھے کچھ نہیں معلوم، میں اس بچے کو بد دعا نہیں دینا چاہتی تھی، میں تو بس بھابھی کو اللہ کے عذاب سے ڈرا رہی تھی اور چاہتی تھی کہ وہ ڈر جائیں اور ہمارے ساتھ ایسا رویہ نہ رکھیں۔ بھابھی نے ہی بھائی کو ہمارے خلاف کیا ہے۔ میں چاہتی تھی کہ جیسے انہوں نے بھائی کو ہمارے خلاف کیا ہے، اسی طرح بھائی کا دل ہماری طرف سے صاف کر دیں۔ مجھے کیا پتا تھا کہ ذرا سی بات کا بتنگڑ بن جائے گا۔ امی تو پہلے ہی دکھی دل تھی، آج وہ میرے گلے لگ کر روتی رہی تھی۔ اتنے میں بھائی کمرے میں آ گیا اور کہنے لگا، امی یہ رونا دھونا ختم ہو گیا ہو تو کچن میں جائیں، میری بیوی کو بھوک لگی ہے، اس کے لیے کھانا بنا دیں۔ امی نے جلدی سے آنسو پونچھے اور کہنے لگی، ہاں ہاں بناتی ہوں۔ امی نے مجھے چھوڑا اور کمرے سے باہر چلی گئیں۔ مجھے لگا کہ شاید ان لوگوں کا دل بدل گیا ہے۔ کھانا امی ہی بنائیں، اس کا مطلب یہ تھا کہ کھانا 2 لوگوں کے لیے نہیں بلکہ 4 لوگوں کے لیے بنے گا۔ رو رو کر میرے بھی سر میں درد تھا اور زوروں کی بھوک لگنے لگی تھی۔ کمرے میں اندھیرا کر کے لیٹی ہوئی تھی، باہر جانے سے ڈر لگ رہا تھا۔ یہی خوف تھا کہ بھائی مجھے پھر سے مارنے نہ لگے۔ مجھے بس امی کا انتظار تھا کہ وہ کب کمرے میں آئیں گی اور مجھے آ کر کھانا دیں گی۔ یوں ہی انتظار کرتے کرتے رات کے 9 بج گئے۔ جب امی کمرے میں داخل ہوئی تو میں جلدی سے اٹھ بیٹھی تھی، مگر یہ دیکھ کر دنگ رہ گئی کہ امی کے ہاتھ تو خالی تھے۔ امی میرا کھانا کہاں ہے؟ امی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ کہنے لگی، بیٹا سارا دن مزدوری کرتی رہی، کھانا تو مجھے بھی نہیں ملا تو تمہیں کہاں سے ملے گا؟ اتنا کام اگر میں کسی کے گھر میں جا کر کرتی تب بھی وہ مجھے 2 روٹیاں اور سالن کا پیالہ ضرور دے دیتے، مگر یہ لوگ اپنے ہیں، تم جانتی ہو نا کہ اپنوں کے ضمیر مرے ہوئے ہوتے ہیں۔ میں اٹھ کر امی کے پاس آ گئی۔ امی آپ کو بھوک لگی ہے؟ امی نے سر ہلا دیا تھا۔ یہ دیکھ کر تو میرا کلیجہ کٹ کے رہ گیا۔ میں نے کہا، امی آپ فکر نہ کریں، میں ابھی انتظام کرتی ہوں۔ اتنا کہہ کر میں کمرے سے باہر جانے لگی تو امی نے میرا ہاتھ تھام لیا اور مجھے باہر جانے سے روک دیا۔ میں بولی، کیا بات ہے امی؟ انہوں نے اپنے دونوں ہاتھ میرے سامنے جوڑ دیے۔ وہ کہنے لگی، میرے لیے کوئی فساد کھڑا مت کر دینا، میں نہیں چاہتی کہ تمہارا بھائی اس گھر سے جائے۔ تمہیں معلوم ہے نا کہ جب تک ایک مرد کسی گھر میں ہوتا ہے وہاں کی عورتیں محفوظ ہوتی ہیں، اگر گھر میں مرد نہ ہو تو دوسرے مردوں کو راستہ مل جاتا ہے اور پھر لوگ باتیں بھی تو بہت بناتے ہیں نا۔ اسی لیے میری بیٹی کوئی ایسی ویسی حرکت نہ کر دینا جس سے تمہارا بھائی ناراض ہو کر یہ گھر چھوڑ کر چلا جائے۔ میں نے کہا، آپ فکر نہ کریں، میں ایسا کچھ نہیں کروں گی، میں آپ کو مزید دکھ نہیں دوں گی، آپ مجھ پر بھروسہ رکھیے۔ میں اتنا کہہ کر کمرے سے باہر چلی گئی۔ شکر تھا کہ صحن خالی پڑا ہوا تھا۔ میں نے سر پر دوپٹہ اوڑھا اور گھر سے باہر نکل گئی۔ میں نے پڑوسن کا دروازہ بجایا تھا۔ آنٹی نسیم میری امی کی بہت اچھی دوست تھیں، مجھے امید تھی کہ وہ میری مدد کریں گی۔ انہوں نے جب دروازہ کھولا تو مجھے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ کہنے لگی، کیا بات ہے بیٹی،
تم اس وقت ہمارے گھر کیسے آ گئی؟ میں بولی امی کو بہت بھوک لگی ہے، گھر میں کچھ کھانے کے لیے نہیں۔ اگر آپ کے پاس تھوڑا سا کھانا موجود ہے تو مجھے دے دیں۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ وہ کہنے لگی کہ تم لوگوں کے گھر میں کھانے کے لیے کیوں کچھ نہیں؟ پہلے تو ایسا کبھی نہیں ہوا۔ میں نے کہا کہ بھائی نے میری اور امی کی کفالت کرنے سے انکار کر دیا۔ امی سارا دن کچن میں کام کرتی رہی ہیں، اس کے باوجود ہمارے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں۔ آنٹی نے مجھے جلدی جلدی تازہ روٹیاں بنا کر دیں اور سالن دیا۔ میں ان کو شکریہ ادا کر کے گھر واپس آ گئی۔ امی کو کھانا دیا تو وہ بھی بے انتہا خوش ہو گئی۔ پھر کہنے لگی بیٹی تم نے بلا وجہ ہاتھ پھیلایا، میرا دل ناراض ہے کہ تمہیں مانگنا پڑا۔ میں نے تو کبھی تم لوگوں کو مانگنا سکھایا ہی نہیں۔ میں بولی امی جب اپنے بے غیرت ہو جائیں تو دوسروں سے مدد لینے میں کوئی حرج نہیں۔ امی کہنے لگی ندا مجھے تمہاری زبان سے بہت ڈر لگتا ہے، تم میرے لیے کوئی تماشا کھڑا کرو گی، دیکھو میں تمہارے سامنے ہاتھ جوڑتی ہوں۔ جب تمہارے بھائی نے مجھ پر یہ ظلم کر ہی دیا ہے تو اب تم اس کے نقش قدم پر مت جاؤ، مجھے تمہاری یہ باتیں تکلیف میں مبتلا کرتی ہیں۔ کیا تمہیں یہ اچھا لگے گا کہ تمہاری باتیں سن سن کر میرا بلڈ پریشر ہائی ہو جائے؟ میں چپ کر گئی تھی۔ اگلی صبح آنٹی نسرین ہمارے گھر آئی تھی۔ انہوں نے امی کے ہاتھ پر 5,000 کا نوٹ رکھ دیا۔ امی نے پیسے لینے سے انکار کیا تو وہ زبردستی دے گئیں۔ امی پیسے لینا نہیں چاہتی تھی مگر پھر انہوں نے پکڑ ہی لیے۔ امی نے آنٹی سے وعدہ کیا تھا کہ وہ بہت جلد ان کے پیسے واپس لوٹا دیں گی۔ آنٹی نے نفی میں سر ہلا دیا اور کہنے لگی کہ مجھے ان پیسوں کی ضرورت نہیں، یہ پیسے میری طرف سے تمہارے لیے تحفہ ہے، ان کو قبول کر لو۔ پھر آنٹی کے جانے کے بعد امی بازار سے آٹا اور کچھ سبزیاں وغیرہ لے آئی تھیں۔ امی نے اپنا اور میرا کھانا بنایا اور بھابھی کمرے میں بھوکی پڑی سی انتظار میں تھی کہ جب کھانا بنے گا اور ٹرے میں رکھ کر میرے سامنے لایا جائے گا تو میں کھا لوں گی۔ میں نے امی سے کہہ دیا تھا کہ دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، آپ بھابھی کو کھانا ہرگز بنا کر نہیں دیں گی۔ امی کہنے لگی تم ایسی باتیں کیوں کرتی ہو؟ میں نے کہا کہ آپ اگر مجبور ہیں تو میں بھی مجبور ہوں، میں یوں آپ کو کسی کی نوکری کرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی۔ میرا باپ بہت غیرت مند تھا، آپ اس کی بیوی ہیں، آپ اپنے آپ کو اس طرح نہ کریں کہ لوگ آپ کو کچل کر گزر جائیں۔ امی خاموش ہو گئی تھی۔ ظاہری بات ہے مجھ پر غصہ آیا ہوگا مگر چونکہ میں نے ان کو اپنی قسم دی تھی اس لیے وہ چپ چاپ کمرے میں بیٹھی رہیں۔ میں نے اٹھ کر کمرے کی کنڈی لگا دی۔ ہم دونوں نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا اور آرام سے لیٹ گئے۔ ابھی آدھا گھنٹہ ہی گزرا تھا کہ کچن سے برتنوں کے کھٹکنے کی آوازیں آنے لگیں۔ پھر بھابھی نے ہمارے دروازے کو پیٹنا شروع کر دیا۔ وہ کہنے لگی جلدی دروازہ کھولو، تم دونوں کچن میں کیا کر رہی تھی؟ اب میں کھانا دیکھنے گئی ہوں تو وہاں پہ کچھ بھی نہیں پڑا، مجھے اپنے کمرے کی تلاشی دو۔ امی نے دروازہ کھول کے بتایا کہ میری دوست نے مجھے پیسے دیے تھے، میں نے اس سے اپنے لیے سبزیاں لائی تھیں، ہم نے وہی بنا کر کھائی ہے، تم اپنے شوہر کی لائی ہوئی کمائی سے کھا لو۔ بھابھی کہنے لگی آپ لوگوں کو علم تھا نا کہ میری ایسی حالت ہے، میں کام نہیں کر سکتی، پھر مجھ سے کس چیز کی ضد ڈالی ہے؟ میں بولی اگر آپ کی یہ حالت ہے اور کام نہیں کر سکتی تو آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کو اس حالت میں اللہ سے ڈرنا چاہیے؟ امی نے مجھے چپ رہنے کا اشارہ کیا تو میں جا کر بستر پر لیٹ گئی۔ بھابھی نے جلدی سے بھائی کو فون کر کے گھر پہ بلا لیا۔ اب بھائی بھی ہمارا دروازہ پیٹ رہا تھا، کہنے لگا امی دروازہ کھولیں۔ میں نے نفی میں سر ہلا دیا کہ دروازہ نہ کھولیے گا مگر بھائی نے اس قدر شور ڈالا کہ امی کو دروازہ کھولنا پڑا۔ امی نے جیسے ہی دروازہ کھولا بھائی غصے سے کمرے میں داخل ہوا اور میرے منہ پر تھپڑ مار دیا۔ کہنے لگا مجھے علم ہے کہ میری ماں تو ایسی ہے ہی نہیں کہ وہ اپنی بہو کے ساتھ ضد کرے، تم نے میری ماں کو بہکایا ہے، میں تمہیں سمجھا رہا ہوں کہ اس گھر میں فساد مت کرو، نہیں تو کسی بھی راہ چلتے شخص کے ساتھ تمہارا نکاح کر کے اس گھر سے نکال دوں گا۔ آج بھائی نے تھپڑ مارا تو میں اپنے حواس کھو بیٹھی۔ میں غصے سے بولی کہ آپ کو شرم آنی چاہیے اپنی بیوی کے نیچے لگتے ہوئے، آپ کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہی نہیں رہا، کوئی اتنا بے غیرت بھی ہوتا ہے کہ باپ کے مرنے کے بعد ماں کے منہ سے روٹی کا نوالہ بھی چھین لے۔
اس سے تو اچھا ہے کہ آپ یہ گھر چھوڑ کر چلے جائیں، مگر آپ میں غیرت ہی کہاں ہے، آپ تو بے غیرت ہیں۔ میری بات سن کر بھائی نے ایک بار پھر سے مجھے تھپڑ مارا تھا، جبکہ امی چپ چاپ کھڑی تماشا دیکھتی رہیں۔ میں غصے سے بولی، امی میرے حق میں آپ کیوں نہیں بولتی؟ لگتا ہے آپ بھی اپنے بیٹے کے ساتھ ملی ہوئی ہیں، مجھے اب اس گھر میں نہیں رہنا۔ اتنا کہہ کر میں نے ایک چھوٹا سا بیگ نکالا اور گھر سے جانے لگی۔ میں روتی جا رہی تھی اور سڑک پر چلتی جا رہی تھی، میرے پیچھے ہی کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو امی آ رہی تھی، وہ بھی رو رہی تھی۔ کہنے لگی، دیکھا وہی ہو گیا جس کا مجھے ڈر تھا، اب ہم دونوں بے گھر ہو گئی ہیں، ہم کہاں جائیں گی؟ میں نے کہا، آپ کو میرے پیچھے آنے کی ضرورت نہیں، وہ گھر جو آپ چھوڑ کر آئی ہیں وہ آپ کے شوہر کا تھا اور وہ آپ کے نام کر گیا تھا۔ ان کو گھر سے نکال دیں اور آپ اپنے گھر میں جا کر بیٹھیں، میری جہاں مرضی ہوگی میں وہاں جاؤں گی۔ اب امی کہنے لگی، میں اپنی جوان جہاں بیٹی کو خوار ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی، مجھے بتاؤ تم کہاں جا رہی ہو؟ میں نے کوئی جواب نہ دیا۔ میں نے کہا کہ اس زندگی سے اچھا ہے کہ میرا اللہ مجھے موت دے دے۔ یہ بات سن کر دل دکھ گیا تھا۔ میں نے جلدی سے امی کے ہاتھ پکڑ لیا اور کہا کہ امی ایسی باتیں نہ کریں، آپ کو اللہ کا واسطہ ہے۔ امی کہنے لگی، سچ بتاؤ تمہارا کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ میں نے کہا کہ میں خالہ کے گھر جا رہی ہوں۔ میری بات سن کر امی کے لبوں پر مسکراہٹ آئی۔ کہنے لگی، شکر ہے، میری بہن ایک اچھی عورت ہے۔ ہماری خالہ دوسرے شہر میں رہتی تھیں، وہ بہت ہی نرم طبیعت کی مالک تھیں۔ ہم نے ان کے گھر جا کر اپنے سارے حالات بتا دیے تھے۔ خالہ نے ہمیں کھلے دل سے اپنے گھر میں جگہ دی تھی۔ خالو بھی اچھے انسان تھے، انہوں نے ہمارے آنے پر کسی قسم کا اعتراض نہیں کیا، بلکہ وہ کہہ رہے تھے کہ یہ لوگ جس طرح چاہیں جب چاہیں یہاں رہیں، جو مرضی کھائیں پئیں۔ میری خالہ ایک نرس تھی، وہ صبح سویرے گھر سے چلی جایا کرتی تھی اور گھر کے کاموں کے لیے انہوں نے ایک ملازمہ رکھی ہوئی تھی۔ میں اور امی یہاں پر بہت چین سے رہ رہی تھیں۔ ہمیں یہاں آئے ہوئے 2 ہفتے ہو گئے تھے جب خالہ کی طبیعت اچانک سے بگڑنے لگی۔ امی ان کی وجہ سے بہت افسردہ تھی۔ خالہ نے کہا کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، یہ موسمی بخار ہے، جلد ہی اتر جائے گا۔ مگر خالہ کی پریشانی یہ تھی کہ ان دنوں ہسپتال میں بہت زیادہ رش تھا اور انہیں چھٹی نہیں مل رہی تھی۔ خالہ کو کہا گیا کہ اگر آپ نے چھٹی کی تو سمجھیں کہ اس ملازمت سے ہاتھ دھو بیٹھیں گی۔ خالہ ملازمت چھوڑنا نہیں چاہتی تھی۔ میں نے ان سے کہا کہ اگر آپ کہیں تو آپ کی جگہ پر میں ہاسپٹل چلی جایا کروں گی۔ خالہ کو میرا مشورہ اچھا لگا، وہ کہنے لگی، ٹھیک ہے، میں ڈاکٹر سے بات کروں گی، اگر وہ اجازت دے دیں تو تم چلی جایا کرو۔ انہوں نے ڈاکٹر سے پوچھا تو ڈاکٹر صاحب نے اجازت دے دی تھی، کیونکہ خالہ کی طبیعت سچ میں خراب تھی۔ خالہ نے مجھے بتایا کہ جب میں ہسپتال میں جاؤں گی تو میں بلا ضرورت کسی سے بات نہ کروں اور نہ ہی میں کسی ڈاکٹر یا نرس سے پیسے لوں گی اور نہ ہی کسی کی کوئی بھی بات کسی کو بتاؤں گی۔ میں نے خالہ کی بات کو پلو سے باندھ لیا اور ہسپتال جانے لگی۔ میں اپنے کام سے کام رکھتی تھی۔ ایک سینئر نرس تھی جو مجھے کام بتا دیا کرتی تھی۔ مجھ پر کام کا زیادہ لوڈ نہیں تھا کیونکہ میں اس کام میں ناتجربہ کار تھی، بس مجھے مریضوں کا خیال رکھنے کی تاکید کی جاتی تھی اور جیسے ہی کسی مریض کی حالت بگڑنے لگتی میں کسی دوسرے ڈاکٹر یا نرس کو بلا لاتی تھی۔ یوں ہی بڑے دن گزر گئے، میں نے کسی سے کوئی بات نہیں کی۔ ایک دن ایک کم عمر اور خوبصورت نرس میرے پاس آ کر بیٹھ گئی اور کہنے لگی، تم بڑی اداس رہتی ہو، ایسا لگتا ہے تم کسی وجہ سے پریشان ہو۔ میں نے اسے ساری بات بتا دی تھی کہ آج میرا دل کیسا دکھا ہوا تھا، خود پہ قابو نہ رکھ سکی اور سارے حالات اس کے سامنے کھول کھول کر بیان کر دیے۔ وہ کہنے لگی کہ تم اپنے لیے کوئی چھوٹی موٹی ملازمت ڈھونڈ لو، لڑکیاں اپنے پیروں پر کھڑی ہوتی ہیں وہ بہت مضبوط ہوتی ہیں، بلکہ ایسا کرو جب تک تمہاری خالہ اسپتال نہیں آتی تم تھوڑا بہت کما لو۔ میں نے کہا، یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ کہنے لگی، لیبر روم کی صفائی کر دیا کرو، میں تمہیں اضافی پیسے دوں گی، وہاں کی ماسی چھٹیوں پر ہے۔ میں نے نرس کی آفر قبول کر لی۔
مگر میں نے یہ بات اپنی خالہ سے چھپا لی۔ اب میں روز لیبر روم کی صفائی کرتی اور بدلے میں وہ مجھے ہزاروں روپے دیتی۔ یوں ایک ہفتے میں نے 18,000 روپے جمع کر لیے۔ ذرا سے کام کے مجھے اتنے پیسے ملتے ہیں، مگر میں یہ سوچنے پر مجبور ہو گئی تھی کہ آخر ان تھیلیوں میں کیا ہوتا ہے کہ وہ مجھے سب سے چھپ کر کام کرنے کو کہتی ہے۔ روز بروز میرا تجسس بڑھتا جا رہا تھا۔ ایک دن میں نے دیکھا کہ ایک بڑی سی گاڑی ان کچرے کی تھیلیوں کو اٹھا کے لے جا رہی تھی۔ وہ بڑی خوبصورت سی گاڑی تھی، وہ کچرا اٹھانے والی تو بالکل نہیں لگتی تھی۔ اب مجھے لگا کہ یہ بات اتنی سیدھی نہیں جتنی مجھے لگ رہی ہے، ضرور اس میں کوئی راز ہے۔ تو تجسس سے مجبور ہو کر اس بار میں نے خود تھیلی کھول کر دیکھی تو میری چیخیں نکل گئیں، کیونکہ اس تھیلی کے اندر تو ہسپتال کی بہت مہنگی ادویات اور ٹیکے وغیرہ ڈالے ہوئے تھے۔ یہ ایک سرکاری ہسپتال تھا اور یہاں غریبوں کا مفت علاج کیا جاتا تھا۔ کچھ دنوں سے ہسپتال میں یہ خبر عام ہو رہی تھی کہ یہاں کی ادویات اور ٹیکے وغیرہ کم پڑنے لگے ہیں۔ سینئر ڈاکٹرز کا یہی خیال تھا کہ شاید مریض بہت زیادہ آنے لگے ہیں، جس کی وجہ سے ساری ادویات ختم ہو رہی ہیں۔ اب مجھے پتہ چلا تھا کہ ادویات کیوں کم ہو رہی ہیں۔ مریضوں کو اب فری دوائی نہیں دی جاتی تھی، بلکہ پرچی بنا کر دے دیتے تھے کہ باہر سے دوائی لے لیں۔ لوگوں کو خود خریدنا پڑتی تھی۔ اب میں سارا کھیل سمجھ گئی تھی۔ یہ نرس مجھ سے غیر قانونی کام کروا رہی تھی۔ یہ ادویات اور انجیکشن باہر پھینکوا دیتی تھی، جو ایک گاڑی لے جاتی تھی اور یقیناً وہ دوسری جگہ پر مہنگے داموں فروخت کرتی تھی۔ اس کی وجہ سے بہت سے غریب لوگوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ میں نے ٹھان لیا تھا کہ میں اس غیر قانونی کام میں اس نرس کا ساتھ نہیں دوں گی اور میں اس کا راز فاش کر کے ہی رہوں گی۔ میں سینئر ڈاکٹر کے پاس چلی گئی۔ میں نے اسے ساری بات بتا دی۔ وہ میری بات سن کر حیران رہ گئی۔ پہلے تو اس نے میری بات ماننے سے انکار کر دیا، مگر جب میں نے اسے ثبوت دیا تو اس نے میرا شکریہ ادا کیا اور مجھ سے کہا کہ ابھی یہ بات تم ہرگز مت بولو، اس کو چھپا کے رکھو، میں اس کو پولیس کے حوالے کرواؤں گی۔ سینئر ڈاکٹر نے پہلے ہی پولیس کو بلا لیا تھا۔ جب نرس نے مجھے کچرے والی تھیلیاں پھینکنے کو کہا تو پولیس کو اشارہ کیا گیا۔ انہوں نے آ کر تلاشی لی تو اس میں سے دوائیاں اور انجیکشنز وغیرہ برآمد کر کے اس نرس کو گرفتار کر لیا۔ چونکہ میں نے ڈاکٹرز کی مدد کی تھی اور سرکاری ادویات کی غیر قانونی فروخت کے دھندے کو بے نقاب کر دیا تھا، اس لیے مجھے حکومت کی طرف سے 5 لاکھ روپے انعام میں ملے تھے اور ساتھ ہی ساتھ مجھے نرسنگ کی فری کلاسز میں حصہ لینے کی آفر بھی ہوئی تھی۔ میں بے انتہا خوش ہو گئی تھی۔ پھر میں نے جا کر امی کو بتایا اور خالہ کو بتایا تو وہ بہت خوش ہوئیں۔ امی نے کہا کہ اب ہم واپس اپنے گھر جاتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس بہت سے پیسے جمع ہو گئے ہیں، اب ہم آرام سے گزارا کر سکیں گے۔ خالہ بھی ٹھیک ہو گئی تھی، اس لیے وہ واپس اپنی ڈیوٹی پہ جانے لگیں۔ ہم ماں بیٹی اپنے گھر واپس آ گئیں۔ مجھے میرے شہر میں نرسنگ کی فری کلاسز دی جانے لگی تھیں۔ بھائی اور بھابھی ہماری آمد پر سخت پریشان تھے۔ بھابھی کے آخری ایام چل رہے تھے، مگر ان دنوں میں بھی وہ ہمارے ساتھ زبان لڑانے سے باز نہیں آتی تھی۔ میں چونکہ اب اپنا کام کرتی تھی، اس لیے مجھے ان کی بالکل پرواہ نہیں تھی۔ امی نے بھی بھائی کو صاف صاف کہہ دیا کہ اگر تم یہ گھر چھوڑ کر جانا چاہتے ہو تو میری طرف سے چلے جاؤ، مجھے اب تمہاری ضرورت نہیں رہی۔ بھائی یہ بات سن کر گھبرا گیا تھا، کیونکہ اتنی مہنگائی کے دور میں گھروں کا کرایہ دینا آسان بات نہیں، اس لیے وہ معصوم بن گیا اور امی سے معافی مانگنے لگا۔ مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ ان کا پہلے سے ہی گھر چھوڑنے کا ارادہ نہیں تھا۔ یہ سب انہوں نے صرف اس لیے کیا تاکہ انہیں ہمارا خرچ برداشت نہ کرنا پڑے، بلکہ ان کا تو گھر چھوڑنے کا کوئی ارادہ تھا ہی نہیں۔ کچھ عرصے بعد میں اپنا کمانے لگی تھی۔ بھائی اور بھابھی میرے سامنے بہت شرمندہ ہوتے تھے، مگر میں نے انہیں معاف کر دیا، کیونکہ میری زندگی میں اب کسی بھی بری چیز کی جگہ نہیں تھی۔ میرے خیال میں اگر کوئی ہمارے ساتھ برا کرے تو ہم اسے معاف کر دیں تو یہ اس پر احسان نہیں بلکہ ہمارا خود پر احسان ہوتا ہے، کیونکہ اس طرح ہم خود کو منفی خیالات سے دور کرتے ہیں۔ میں نے اب گھر میں ایک کام کرنے والی رکھی ہے جو گھر کے سارے کام کاج کر جاتی ہے۔ بھابھی اب بھی مجھ سے نظریں ملانے کے قابل نہیں ہے۔ میں اور امی اپنی زندگی سے مطمئن ہیں اور ہمیں کسی کے احسان کی کوئی ضرورت نہیں۔
اگر آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا۔ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کیجیے گا۔ کل ملتے ہیں ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔